کتنے در؟ سب سے بڑا در معین الدین کا در. یہ جتنے در ہے میں نے ان دروں پر کان لگا کر سنا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم مجھے ایک ہی آواز آئی ہے ہر در سے، حیدر حیدر حیدر. کیوں آئی ہے ان دروں سے مولا مشکل کشا کی صدائیں؟ اسی لیے کہ جتنے در ہیں ان سب کو جو کچھ ملا ہے وہ حیدر کے در سے ملا ہے، اور جس نے حیدر کے در کو چھوڑ دیا ہے وہ در بدر پھر رہا ہے. اب اہل بیت کی محبت، کس کی محبت؟ اور محبت ہی نہیں، مودت. کیسی مودت؟ اللہ قرآن میں فرض فرماتا ہے کہ نبی سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، ان کی تمام اولادوں سے محبت نہیں، مودت کرو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو آپ نے سنا کہ فائدہ یہ کہ جب جب علی علی کرو گے اللہ کے مقرر کردہ یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ اللہ لکھنے کا ثواب لکھتے رہیں گے. اللہ اللہ کہنے کا یہ ثواب بولو لکھتے رہیں گے. اب مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں چلو. اہل بیت میں سب سے ممتاز نام کس کا؟ مولا علی مرتضی شیر خدا کا. آقا مولا علیہ السلام نے جن سے سب سے زیادہ محبت فرمائی اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب. اپنی بیٹی حسنین کریمین ان سب میں مولا علی مشکل کشا کو اپنا جانشین مقرر فرمایا. کب؟ غدیر خم پہ. خم کا ایک مقام ہے، حج سے سرکار لوٹ رہے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. میں جس کا مولا یہ علی بھی اس کا، بولو علی بھی اس کا مولا. مطلب یہ کہ اگر میں کسی کا مددگار ہوں تو میرا علی بھی اس کا مددگار ہے. میں کسی کا سردار ہوں تو میرا علی بھی اس کا سردار ہے. میں کسی کا آقا ہوں تو میرا علی بھی اس کا آقا ہے. پریشانی میں اگر کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ علی کو بھی یاد کرے. اگر میں میری امت کا مشکل کشا بنا کر بھیجا گیا ہوں تو میں نے میرے علی کو میری امت کا مشکل کشا بنایا ہے، حاجت روا بنایا ہے. علم چاہیے علی کے پاس آ جاؤ، ہیبت چاہیے علی کے پاس آ جاؤ، جرأت چاہیے علی کے پاس آ جاؤ، طاقت چاہیے علی کے پاس آ جاؤ، عظمت چاہیے علی کے پاس آ جاؤ، ولایت چاہیے علی کے پاس آ جاؤ. اب یہ ساری دولتیں علی کے پاس ہے. کس کے پاس؟ مولا علی کے. اب یہ خارجیوں کو جو حضرت علی مولا علی علیہ السلام سے جو تکلیف ہے اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ چاہتے ہیں کہ قومیں کمزور پڑ جائیں. کیا ہو جائے؟ ان کے دلوں سے شجاعت نکل جائے، ان کے دلوں سے ہمت نکل جائے، یہ بزدل ہو جائے. یاد رکھنا جس کے سینے میں حیدر کرار علی مرتضی کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. ہر سینے میں شیر کا دل دھڑکتا ہے، ہر سینے میں شیر کا دل دھڑکتا ہے. مولا علی مشکل کشا کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام خوبیوں سے سرفراز کیا. یعنی ایک پیر میں، ایک مرشد میں، ایک رہبر میں، ایک رہنما میں، ایک غمخوار میں، ایک مونس میں، ایک دستگیر میں، ایک سہارا دینے والوں میں، ایک سنبھالنے والوں میں جو جو خصوصیات اور کوالٹیز ہونی چاہیے وہ ساری کوالٹیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی مشکل کشا کے پاس ودیت فرمائی، وہ سب ان کو عطا فرمائے. اب بتائیں مولا علی جب تک تشریف رہے دنیا میں سب کی دستگیری کرتے رہے، کی کہ نہیں؟ پھر ان کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ امام حسن کا اور امام حسین علیہ السلام کا، یہ دونوں کا. پھر آئی باری 12 اماموں، ان میں ایک امام زین العابدین سید سجاد
جو کربلا کی سرزمین سے نبی کے خاندان میں تنہا نکل کر آئے. ان کے بیٹے ایک ہوئے باقر العلوم امام باقر علیہ السلام، جنہوں نے تمام دنیا کو علم کی دولت سے سرفراز کیا. پھر ایک شہزادے آئے جن کا نام ہم بڑی عقیدت سے ہر سال یاد کرتے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق. کون ہے؟ امام جعفر صادق. ہر 22 رجب کو ہم امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں سرکار. ہم جب نیاز کرتے ہیں تو سرکار پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کنڈے ادھر لگاتے مردے ادھر نکلتے. راتوں کی نیندیں ان کی خراب ہو جاتی. 22 کو کیوں کر رہے؟ 22 کو کیوں کر رہے؟ کوئی اور تاریخ کو کر لو. ہم بولے اچھا ایسی بات ہے تمہارے کو چڑ ہو رہی نا، 22 کچھ کر کے ہوتا ہے. ہم 22 ہی کو کر کے بتائیں گے. اب یہ نیاز جو کرتے ان کو معلوم ہے کہ سال تمام کتنی برکت ملتی نہیں ملتی. امام پاک کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص خشوع اور خضوع سے عقیدت سے میری نیاز کرے گا اللہ اس کے رزق میں 1 سال تک برکتیں عطا فرمائے. اب امام جعفر صادق کون ہے؟ کون ہے معلوم ہے؟ نبی کے شہزادے امام حسین کے پوترے کے صاحبزادے. بولو بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی یہ شان ہے کہ جب جب ان کی نیاز ہوتی ہے. اب ہم بولتے امام ایسے امام ویسے، تو انہوں بولتے نہیں ہمارے پاس ہی سب ہے. مولانا ہمارے پاس ہے، مفتی ہمارے پاس ہے، فلاں ہمارے پاس ہے، ڈمکا ہمارے پاس ہے. میں نے کہا سب تمہارے پاس ہے، تم بتاؤ تم کون سے مسلک کے ہو؟ مسلک معلوم؟ اب غلطی سے وہ مسلک کا نام لے لینا. ویری گڈ. 4 مسلک ہے کتنے؟ بولو. مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں، مجدد قوم و ملت ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ 4 مسلک ہے. کتنے؟ 4 کے علاوہ 5واں ہے تو وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ باطل ہے. 4 بڑے مسلک مسلمانوں کے اور چاروں حق پر. چاروں حق پر. آپ بہت شریف کے، آپ بہت شریف کے، اللہ آپ سب کو پہنچائے. وہاں پہ 4 مسلح. غوث پاک کی بارگاہ میں کتنے مسلح ہیں؟ 4 مسلح. امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلح ہے، امام حنبل کا الگ مسلح ہے، امام مالک کا الگ مسلح ہے، امام شافعی. کتنے؟ 4 میں سے ایک چلتا 3 بن رہے. 3 بن یعنی 4 مسجدیں ہیں. کتنے ہیں؟ بولو. غوث پاک کے سب غلام ہے نا. غوث پاک کے روزے کے اندر 4 مسجدیں ہیں. کتنے؟ 4 الگ الگ مسلح. حنفیوں کا ہے، حنبلیوں کا ہے، مالکیوں کا ہے، شافعیوں کا. یہ 5ویں والے مسلکوں کا میں تو نہیں دیکھا بھائی. آپ دیکھیں نہیں ہے. اور کمال کیا ہے دیکھو، غوث پاک خود حنبلی ہے. کیا ہے؟ حنبلی. غوث اعظم خود حنبلی ہے، لیکن غوث اعظم کی یہ کرامت ہے کہ ان کی بارگاہ میں 800 برس سے حنفیوں کا مسلح چل رہا ہے. کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے احترام میں. اب یہاں سب حنفی ہے نا، کوئی غیر مقلد تو نہیں آ گیا نا بیٹا. سب تقلید کے قائل ہیں، امام کو ماننے والے ہے نا. بولو ہے کہ نہیں؟ غالب نواز بھی مقلد ہے، غوث اعظم حالانکہ ضرورت نہیں پھر بھی غوث اعظم بھی مقلد ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی مقلد ہے. بولو نظام الدین محبوب الہی بھی مقلد ہے. تقلید کرنے والے جتنے اولیاء اللہ یہ سب مقلد ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مقلد ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ بھی مقلد ہے. مولانا شاہ امام احمد رضا خان امام اہل سنت یہ بھی بولو مقلد ہے. کیا ہے؟ حنفی المسلک ہے. بولو. بڑی اہم بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حنفی المسلک سنی مسلمان ہے. کیا ہے؟ بولو. حنفی المسلک سنی مسلمان ہے. میں نے کہا کس کو فالو کرے تو حنفی؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. ایک اس نام ہے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. ان کو جو فالو کرا انہیں حنفی. امام حنبل کو جو فالو کرا انہیں
حنبلی. امام مالک کو جو فالو کرا انہیں, امام شافعی کو جو فالو کرا انہیں شافعی. اب آپ چھوڑ دو تینوں مسلکوں کو, آپ کو کیا کرنا ہے؟ ادھر آ جاؤ. حنفی بولو, فخر سے بولو. حنفی. ہم حنفی ہیں. ارے بولو, ہاتھ چھاتا اٹھا کے بولو. ہم حنفی, الحمدللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے, زبردست مارا, یہ صحیح مسئلہ ہے, ماشاءاللہ. اب سنی, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا میں مسلمانہ اگر 2 ارب ہیں یا 2.5 ارب 3 ارب ہیں, 250-300 کروڑ, اس میں سے 250 کروڑ 80 سے 85% آبادی آپ کو معلوم حنفی ہے. سبحان اللہ. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سبحان اللہ. کتنی بڑی آبادی ہے, یہ سب حنفی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر دنیا میں 200 کروڑ مسلمان یا 150 کروڑ مسلمان حنفی ہے, تو انہوں جب وضو کر رہے ہیں تو اس کا ثواب امام اعظم کو جا رہا. توجہ ہے, توجہ ہے, تھوڑی علمی بات تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے اچھے راستے پر کسی کو ڈالا اور اس نے کسی اور کو ڈالا اور اس نے کسی کو وہ راستہ بتایا, تو صبح قیامت تک جتنے لوگ وہ عمل کرتے رہیں گے اس سب کا ثواب اس کو ملے گا جس نے سب سے پہلے بتایا. یہ ایک موٹا موٹا کانسیپٹ, سمپل 2 اور 2 4 کی بات. اب یہ بتائیے, 900 برس کا عرصہ, 1000 برس سے زائد, 1200 برس سے امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے پر 1000 سال سے زائد مسلمان عمل کر رہے ہیں. یعنی وضو کرے تو ثواب تمہارے کو بھی مل رہا, ہمارے امام اعظم کو بھی مل رہا, نہیں مل رہا. غسل کرے تو ثواب تمہارے کو, ان کو بھی. قرآن پڑھے تو ثواب تمہارے کو, ان کو بھی. 5 وقت کی نماز, سنتیں, نوافل, عیدیں, جمعہ, تم سب پڑھو, ثواب ان کے اکاؤنٹ پہ بھی جا رہا. تو ذرا سوچو اکاؤنٹ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا. 1000 سال کے اوپر ہے, یہ 50-100 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور جتنے ہیں یہ سب کے ساتھ امام اعظم کو فالو کر رہے ہیں. اب مجھے کہنے دو, اتنے بڑے امام 1000 سال سے جن کی تقلید کی جا رہی ہے, جن کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اگر مریخ میں, ستارے میں, سریا میں بھی علم ہے اسلام کا تو وہ وہاں پر بھی جا کر حاصل کرے گا. وہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. مسلک امام اعظم, مسلک امام اعظم. وہ امام اعظم ابو حنیفہ ایسے جتنے بڑے امام بنے نہیں بنے بابا, جب تک سیدوں کو پکڑے رہنا, جب تک سیدوں کو پکڑے رہے تو بریلی کے مولانا احمد رضا خان امام اہل سنت ہو گئے, مجدد دین و ملت ہو گئے, اور تم نے سیدوں کو چھوڑ دیا, تم در بدر پھر رہے ہو ذمہ داری سے. اب اتنے بڑے امام, ان سے بڑا کوئی ہے بھائی امام نہیں. آج کل بول رہے نا ہمارے حضرت بڑے, ہمارے امام بڑے, تو میں بولا چلو میں ادھر ادھر چھوٹے موٹوں کی بات ہی نہ کو, ڈائریکٹ امام اعظم کو پکڑ لیں گے. کیا کریں گے؟ بہت خوبصورت. ڈائریکٹ امام اعظم کو, امام حنبل, امام شافعی کیا بولتے والوں, نحنو عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, ہم بچے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ. وہ امام اعظم جن کو اگر چھوڑ دیے تو حنفی مسلمان. میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں, they are free to do whatever they like. اللہ نہیں مانتے چاروں اماموں کو, اللہ بولتے اپن حدیث سے ڈائریکٹ لے لیتے. بولا ابا اتنی سلیقہ ہے آپ کے پاس, امام اعظم کو چھوڑ کے لے لیتے آپ. بڑے بڑے علماء اہل سنت کے مجددین محدثین نہیں لے سکے, نہیں ہم لے لیتے. بولا کہ آپ لے لیجیے جائیے. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیے, 2 رکعت نماز ایک حنفی مسلمان امام اعظم کو چھوڑ کے پڑھ سکتا؟ ارے بولو, نہیں پڑھ سکتا. نماز سے پہلے وضو کرنا پڑتا, کر سکتا؟ امام اعظم کو چھوڑا تو پریشان, 3 وقت لینا کلی, 7 وقت, 10 وقت, 12 وقت. یہ پانی صاف رہتا کہ نہیں رہتا؟ کہ امام اعظم کیا بولے, دیکھ یہ تے درد ہے, یہ نہیں ہے, یہ پاک ہے, یہ ناپاک ہے. تم وضو بھی امام اعظم کو چھوڑ کر نہیں کر سکتے. اس سے پہلے غسل اگر فرض ہو گیا
غلطی سے تو بولو مسلم امام اعظم کو چھوڑ کے نہیں کر سکتے. تو ایک مسلمان سنی حنفی مسلمان ایک وقت کی نماز 2 رکعت نماز امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ کر نہیں پڑھ سکتا. اب آؤ اس امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم بنانے والی ذات کون ہے ان کے در پر چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. اب اتنے بڑے امام سمجھ میں آ گئے نا. ان کو بھی معلوم تھا جو بھی ملنے والا ہے علی سے ملنا یا علی کے بیٹے سے ملنا یا بیٹے کے بیٹے سے ملنا یا ان کے بیٹے سے ملنا. اب امام اعظم دیکھیں ادھر ادھر امام باقر کا تھوڑا ٹائم ملا جوان ہو گئے. جوان ہوتے پلٹ کے آگے امام باقر کے پاس بیٹھ گئے. جن کی تم نیاز کرتے نا لوگ بولتے ان کے پاس کیا ہے. میں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم بنانے والے میرے امام جعفر صادق ہیں. اب ان کی نیاز پہ جھگڑتے نکو کرو. میں نے کہا بھائی جان تو پہلے اپنے نام سے حنفی نکال لے اس کے بعد نیاز پہ اعتراض کر. یہ وہ نیاز ہے اس ذات کی نیاز ہے جن کے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال شاگردی میں رہے. کتنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے؟ 2 سال شاگرد. کتنے کتابیں؟ اتنی داڑھی بڑی داڑھی چھوٹی داڑھی سب سے پوچھ لو جا کے. سب یہی بولتے ہیں. ان کا ایک مشہور قول ہے کیا ہے معلوم؟ لولا السنتان لحلق النعمان. کیا بولے 2 سال اگر امام جعفر صادق کی جوتیاں نہیں اٹھاتا تو میری زندگی برباد ہو گئی, میں ہلاک ہو جاتا. اور یہ بھی اہل بیت سے محبت کا ایک طریقہ ہے. اہل بیت سے محبت کا ایک طریقہ ہے. کیوں؟ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اب بات آ گئی تو وہ بتا دیتا ہوں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کو سب جانتے ہیں نا, خلیفہ دوئم, دوسرے خلیفہ آدھی سے زیادہ دنیا پہ جنہوں نے حکومت کی. حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے. اب زیادہ فضیلتیں آپ سب جانتے ہیں. سرکار عمر فاروق کا مقام و مرتبہ کیا ہے, وہ اہل بیت سے کیسی محبت رکھتے. دیکھو ایک مرتبہ بیٹھے, ایک مسئلہ درپیش ہو گیا. تو مسئلے کا جب مولا علی مشکل کشا نے نکالا تو ایسے ہاتھ جوڑ کر بولے لولا علی لحلق العمر. علی اگر آپ نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی. اگر آپ نہیں ہوتے تو عمر ہلاک. یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تم لاکھ سر پٹک کے مر جاؤ نہیں نکال سکتے. یہ پورے سیاستہ کی کتابوں میں یہ لکھا. اب امام اعظم کے پاس آؤ. جتنے ہیں نا یہ سب حنفی ہے. کیا ہے؟ جتنے مسجدوں میں مصلی ہیں نا کیا ہے؟ یہ سب حنفی ہے. امام صاحب سے جا کے پوچھو یہ جو آپ حنفی بولتے ہیں یہ سب کس کا فیضان ہے؟ تو کہنا پڑے گا امام اعظم کو جو کچھ ملا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملا. لولا السنتان لحلق النعمان. 2 سال کیا غلامی کی انہوں نے. امام جعفر کی خدمت میں بیٹھے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوں, یکایک ایک ایسا شخص آیا جو اللہ کچھ نہیں مانتا. اس کو انگریزی زبان میں ایتھیسٹ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ ایتھیسٹ, دہریا. یعنی کسی پر وہ کسی کو بھی نہیں مانتا. آپ کے رب کو نہیں, کس کے بھی رب کو نہیں مانتا. نہ ادھر کے, نہ ادھر کے, نہ یہاں کے, نہ وہاں کے. آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد کی اولاد, اے جعفر میں نے تمہارے علم کے بارے میں بہت سنا ہے. کہا تمہیں سچ سنا ہے؟ آؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا مگر مجھے بتاؤ ایک دلیل دے دو اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں تو وہاں سے ایک بچہ بازار سے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں انڈے تھے. انڈا جانتے ہیں؟ مرغی کا انڈا لے کے جا رہا تھا. کہا وہ بچے کو بلاؤ ادھر. وہ بچہ آیا. جیسا بچہ آیا امام اعظم نے ایسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ انڈا ہاتھ میں لیا. یہ کیا ہے؟ توجہ یار. تو کہا کیا ہے؟ تو کیا یہ بیضا ہے, یہ انڈا ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ باہر آ سکتی ہے جب تک وقت نہ ہو. تو اس نے کہا نہیں, اس کے اندر باہر کی کوئی چیز جا سکتی. اگر تم پانی میں بھی ڈال دو,
گرد میں رکھ دو، پھول میں رکھ دو، اندر جا سکتی ہے نہیں. اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ ایک سفیدی، ایک زردی. یہ دونوں لکوڈ ہے. کیا ہے؟ دونوں لکوڈ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جب لکوڈ ہے، ان کی دونوں کی کیفیت یہ کہ یہ پانی کی طرح ہے. دونوں، ایک گاڑھا ہے ایک پتلا ہے، دونوں پانی کی طرح ہے. اور دیکھو بنانے والے کی قدرت کا نظام دیکھو کہ دو چیزیں تو لکوڈ کی طرح ہوں، اگر تم دونوں کو ایک جگہ ملا دو تو یہ آپس میں مل جائیں گے. یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے، لیکن اندر دونوں کے دونوں پانی کی شکل میں ہے اور پھر بھی نہیں ملتے. دونوں مرجل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار رکھی ہے جو نظر زردی اور سفیدی کے بیچ میں نظر آتی ہے. اب صبح میں پورے بچے ایکسپیریمنٹا کریں گے، ممیز پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا. امایا بولیں گے کیا کرے، حضرت بول کے گئے پورے انڈے پھوڑ دیے بچے. بچوں ایسا نہیں کرنا. تو دونوں کے درمیان کیا ہے بولو؟ دیوار ہے، اور جو نظر نہیں آتی ہے. تو امام جعفر صادق اس کی طرف دیکھے، اس کی دل کی دنیا بدل رہی ہے. تو کہنے لگے اتنا سب کچھ ہے، اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر سے چوزا نکلتا ہے. یہ خود پھٹتا ہے اس کے اندر سے مختلف رنگوں کے. پھر فرمایا کہ کبھی کوئی اس میں سے مادہ ہوتا ہے، کوئی نر ہوتا ہے. مجھے بتا تو صحیح، جب اتنے انڈے میں اتنی کیفیات ہے، اتنی باریکیاں ہیں، تو مجھے یہ بتا یہ خود بخود بن سکتا ہے؟ اور بن بھی جائے تو کیا خود بخود یہ دو پانیاں آپس میں نہیں مل سکتے؟ اور اگر مل بھی جائے تو کیا خود بخود اس میں سے مختلف قسم کے رنگوں کے چوزے نکل سکتے؟ ان میں سے چند نر ہوتے، چند مادہ ہوتے. ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، قدموں پر گر گیا اور کہا مجھے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. تو امام اعظم نے بیٹھے بیٹھے یہ دیکھا کہ یہ امام جعفر ہے، اتنی بڑے بڑے کتابیں اٹھا کے نہیں لائے. کیا کرے؟ اب آج کل دلیل مگے کوئی مولانا کو آ جاؤ ہماری حضرت کیا بولے، وہ فلاں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں گے. انہوں دیکھنا، انہوں پڑھنا، انہوں سمجھنا، ان کے دماغ میں اترنا، اتنی دیر میں انہیں بھاگ جاتا، ٹکتا انہیں بھاگ جاتا. تو یہ ایک کرامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایسی ہے کہ بات میں بات اس تک اسلام کو پہنچایا کہ نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بے شمار کرامت ہے. ان کا فیضان رہتی دنیا تک عام رہنے والا ہے. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک نہیں ہم کو 12 امام عطا کیے ہیں. کتنے؟ بولو 12 امام عطا کیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہم قادری ہیں. کیا ہے؟ بولو فخر سے کہو ہم قادری. ہم کو اپنی نسبت قادریت پر ناز ہے. بے شک سرکار. امام مولا علی مشکل کشا کا فیضان امام حسن کو ملا، امام حسن کا فیضان امام حسین کو ملا. یہ دونوں کا فیضان چلا، پھر ایک حسنی ایک حسینی فیضان بن کر چلا کہ نہیں. پھر امام حسین کا فیضان امام زین العابدین کو ملا، سید سجاد کو، امام باقر کو، اس کے بعد امام جعفر کو، امام موسیٰ کو، امام علی رضا، تقی رضا، نقی رضا، امام عسکری. یہ فیضان چلتا رہا، ادھر سے فیضان چلتا رہا امام حسن کی اولاد میں سے. اب یہ سارے اماموں کا فیضان اللہ نے چاہا کہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ایک جگہ جمع کر دیا جائے کہ ایک ایسا چہرہ بنایا جائے، ایک ایسی ذات بنائی جائے، ایک ایسی مورت بنائی جائے، ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جائے جو جامع کمالات، جس کو دیکھو تو آنے والے امام مہدی بھی اس میں نظر آئے، جس کو دیکھو تو عسکری بھی نظر آئے، جس کو دیکھو تو جواد بھی نظر آئے، جس کو دیکھو تو تقی بھی نظر آئے، جس کو دیکھو تو نقی بھی نظر آئے، جس کو دیکھو تو علی رضا کا حسن بھی نظر آئے، جس کو دیکھو امام جعفر صادق کا علم بھی نظر آئے، باقر العلوم کی کرامات بھی نظر آئے، امام حسن کی ہیبت بھی نظر آئے، امام حسین کی شجاعت بھی نظر آئے، علی مرتضیٰ کے تمام کمالات جس کو دیکھو تو نظر آئے. اللہ نے اس ذات کو پیدا کیا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی غوث اعظم رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। हमारे पीर कौन? गौस आदम दस्तगीर। अब ये एक ऐसी जात है कि जिसके दिल में जिस इमाम की मोहब्बत हो। अब एक एक मिजाज होता है, किसी को कोई भा जाता है, किसी को कोई भा जाता है। किसी को इल्म चाहिए तो इमाम जाफर सादिक इमाम बाखर का दीवाना हो गया, किसी को तवक्कुल चाहिए तो इमाम अली रजा का दीवाना हो गया, है कि नहीं? और किसी को रूहानी दर्जात में तरक्की चाहिए, हाजतें पूरी करनी चाहिए तो वो इमाम मूसा के दर पर पड़ गया, क्योंकि वो बाबुल हवाइज हैं, हाजतों को पूरी करने का दर मैं नहीं अहले इराक नहीं कहते, उनको बना दिया। तो अल्लाह ने चाहा तो तुमको वो दिल अता फरमाया कि तुमको निस्बत कादरियत अता फरमाया।